عزیز بہن بھائیو، یوحنا 14:26، 15:26، 16:7، چرچ کمفرٹ ہے، چرچ اطمینان میں آتا ہے جب پاک روح چرچ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آپ پڑھیں پلیز۔ لیکن مددگار روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ پھر 15:26 میں کیونکہ لیکن وہ جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا وہی یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے وہ میری گواہی دے گا۔ اور پھر 16:7 میں لکھا ہے لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو وہ تمہارے پاس اس کو میں بھیج دوں گا۔ عزیز بہن بھائیوں، خدا کی شادمانی مسیحیوں کے اندر پاک روح مہیا کرتا ہے۔ یہ پلیز بہت غور طلب بات ہے۔ رومیو 14:17 لکھا ہے کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کھانا پینا ایک طرف کریں، پاک روح کی خوشی کو حاصل کر لیں جو راست بازی، کمیونین اور ملاپ، خوشی جو ہمیں روح القدس دیتا ہے اس پر فوکس کرنا شروع کریں۔ اور غلطیوں 5:23-24 آیت پڑھیں پلیز۔ وہاں پہ روح القدس کے پھلوں کا ذکر ہے اور وہاں پہ محبت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے، مہربانی ہے، نیکی ہے، ایمانداری ہے، حلم اور پرہیزگاری۔ یہ سارے کام پاک روح ہمیں دیتا ہے، یہ سارے پھل پاک روح ہمیں دیتا ہے۔ پھر پہلا تسالونیکیوں پہلے باب کی 6 آیت میں تم کلام کو بڑی مصیبت میں روح القدس کی خوشی کے ساتھ قبول کر کے ہماری اور خداوند کی مانند بنے۔ یہ پالوس رسول انکرج کر رہا ہے، حوصلہ افزائی کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ بڑی مصیبت کے اندر بھی جب خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر ہے تو پھر ہم خدا کی مانند بن جاتے ہیں۔ خدا کے لیے، مسیحیوں کے لیے ایک خوشی کی اور برکت کی بات ہے۔ پاک روح ہمارا استاد محترم ہے۔ یوحنا 16:13 لکھا ہے مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم کو برداشت نہیں ہے، اب تم اس کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، 16 باب کی 12ویں آیت کو آپ غور سے پڑھیں پلیز۔ اس بات کو آپ جانیں جب پطرس پر پاک روح نازل نہیں ہوا تھا اس کی حالت کیا تھی، اور جب پاک روح مل گیا پھر حالت کیا تھی، آپ موازنہ کر سکتے ہیں۔ پاک روح کے بغیر پطرس ڈرا ہوا، لونڈی سے ڈرا، سپاہی سے ڈرا، خداوند یسوع مسیح کا اعلانیہ انکار کیا، خداوند یسوع مسیح کو برا بھلا کہا۔ وہی اس کا استاد محترم تھا، عظیم استاد تھا، وعدے کر رہا تھا کہ میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اب تک اس کی زندگی میں پاک روح کا نزول گہرے طور پر نہیں ہوا تھا، ایک ڈرا ہوا شخص تھا۔ لیکن اعمال 2 باب میں آپ آ جائیں، جب اس کی زندگی میں خدا کا پاک روح کثرت سے نازل ہوا، خدا کے پاک روح اس کو چھو لیا، پاک روح اس کی زندگی میں بڑا کام کیا، تو پھر اسی پطرس نے کہا تم یہودیوں نے، تم رومیوں نے، تم لوگوں نے میرے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا ہے۔ اب وہ ڈرنے والا نہیں ہے کیونکہ اس کا استاد پاک روح ہے، اس کو سکھانے والا پاک روح ہے، اس کا ہمدرد پاک روح ہے، اور اس کی زندگی میں پاک روح جو ہے گہرے طور پہ کام کیا ہے۔
اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بہت سی باتیں میں تمہیں کہہ سکتا ہوں مگر اب تمہیں اس کی برداشت نہیں ہے، لیکن جب روح القدس آ جائے گا، سچائی کا روح آ جائے گا، تو خداوند یسوع مسیح کے روح کے وسیلہ سے تمہیں آئندہ کی باتیں، بھید کی باتیں سب پاک روح بتاتا جائے گا۔ سکھانے والا، بتانے والا خدا کا پاک روح ہے۔ خدا کا پاک روح پاکیزگی کا روح ہے۔ لوکا کی انجیل 11ویں باب کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے، آپ اس واقعہ کو گھر پہ ضرور پڑھیے گا۔ یہاں پر کھانا دینے کی بات ہے، دروازہ کھولنے کی بات ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم برے ہو کے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ پاکیزگی کا روح، ہم بری حالت سے پاکیزگی کی حالت میں پاک روح ملتے سار ہی ہو جاتے ہیں۔ رومیو پہلے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، لیکن پاکیزگی کے روح کے باعث سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ پاکیزگی کی روح، خداوند یسوع مسیح پاکیزگی کے روح کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ، خدا کے روح کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس لیے خدا کا بیٹا ہے، اور اسی روح سے ہم پیدا ہوتے ہیں۔ ہم بھی آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں۔ خدا کا پاک روح چرچ کو پاک کرتا ہے، کلیسیا کو پاک کرتا ہے۔ رومیو 15 باب 16 نے کہا ہے کہ میں خدا کی خوشخبری کی خدمت کاہن کی طرح انجام دوں تاکہ غیر قومیں نظر کے طور پہ روح القدس سے مقدس بن کر مقبول ہو جائے۔ پیارے بہن بھائیوں، کلیسیا کو سینٹیفائی کرنے کے بعد، پاک کرنے کے بعد، مقدسین کو پاک کرنے کے بعد لوگوں میں پاک روح مقبولیت دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، غور طلب بات ہے۔ جب انسان کی روش خدا کو پسند آتی ہے، امثال 16:7 میں لکھا ہوا ہے، تو خدا اس کے دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے۔ اور یہاں پر پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے پاک روح ہمارے اندر آتا ہے، ہمیں خدا مقبول کرتا ہے، غیر قوموں کے اندر، امتوں کے اندر مقدس بنا کے پھر مقبول کرتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس لیے پاک روح ہماری زندگی میں کتنا بڑا کام کرتا ہے۔ خروج 28:3 میں لکھا ہے کہ وہ حکمت کا روح ہے۔ کیا ہے؟ اسپرٹ آف وزڈم۔ اور تو ان سب روشن ضمیروں میں جن کو میں نے حکمت کے روح سے بھرا ہے، کہ وہ ہارون کے لیے لباس بنائیں تاکہ وہ مقدس ہو کر میرے لیے کاہن کی خدمت انجام دے۔ مقدس ہو کر میرے لیے کاہن کی خدمت انجام دے۔ عزیز بہن بھائیوں، حکمت کا روح، جیسے میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا، سلیمان بادشاہ نے آسمانی باپ سے حکمت مانگی، اور مجھے سمجھ آ رہی کہ اس نے حکمت کا روح مانگا۔ 24 گھنٹے حکمت اس کے ساتھ تھی، وہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا تھا، اور جس کے پاس حکمت کا روح ہے وہ حکمت کے ساتھ فیصلہ جات کرتا ہے جب تک اس حکمت سے وہ خالی نہ ہو جائے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ہارون ہیں کہ لباس کی بات ہے، مقدس ہونے کے لیے، کاہن کی خدمت انجام دینے کے لیے حکمت کی روح کی اشد ضرورت ہے۔ افسیوں پہلے باب 7 میں لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ حکمت اور مکاشفہ کی روح، کون سی روح؟ حکمت اور مکاشفہ کی روح، اور یہ پاک روح ہمیں مہیا کرتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بھی پاک روح کے وعدے موجود ہیں، جو حکمت کی باتیں، معرفت کی باتیں یوئیل نبی نے ہمیں بتائی ہیں، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، آخری دنوں میں
میں ایسا کروں گا، اپنی روح میں سے نازل کروں گا۔ حکمت کا روح، دانائی کا روح، خواب، رویا، نبوتی باتیں سب خداوند مہیا کرتا ہے۔ عزیز بہن بھائیوں، اور پھر آسمان سے آگ، عجیب کام، زمین پہ نشانیاں، سورج کا تاریک ہونا، دھوئیں کا بادل، ہم پرانے عہد میں بھی دیکھا تھا، دھوئیں کا بادل آیا تھا۔ اور جب تک ہم خداوند کا نام نہ لے لیں ہم نجات نہیں پا سکتے، اور نجات پانے کے لیے پاک روح ہمیں قائل کرتا ہے، پاک روح ہمیں سکھاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے، اور جو خداوند یسوع مسیح وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ پورا ہوتا ہے۔ روح القدس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ لوکا کی انجیل 24 باب کی 49 میں لکھا ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میرے باپ نے کہا ہے، اور میرے بھائیوں سنو بات، میرے باپ نے کہا ہے، میرے باپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک پاک روح تم پہ نازل نہ ہو، عالم بالا سے قوت کا لباس آپ کو نہ ملے، ٹھہرو، انتظار کرو، انتظار کرو، انتظار کرو، باپ کا وعدہ تمہارے لیے ہے۔ غلطیوں 3:14 میں لکھا ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کا وعدہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے افسیوں پہلے باب 13 آیت میں ہم سے بات کی ہے، اور اسی میں تم پر بھی جس نے کلام حق کو سنا تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم سیل ہو گئے ہیں، ابلیس کی قوتیں ہمیں چھو نہیں سکتی۔ اس کی زندہ مثال ایوب کے وقت میں ابلیس نے آسمانی باپ سے کہا کہ تو نے ایوب کے گرد کتنا بڑی باڑ لگائی ہوئی ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں پہلے باب کی، آپ اس کی 10ویں آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے گرد، اس کے گھرانے کے گرد، اس کے مال کے گرد باڑ لگائی ہے۔ لکھا ہے، کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے ان سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی؟ کیا تو نے اس کے ہاتھ کے کاموں میں برکت بخشی ہے اور اس کے غلے ملک میں بڑھ گئے ہیں؟ یہ ایوب کی بات ہے، اور ہمارے لیے اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ہماری نجات کی مہر، ہماری ہلاکت ہم سے دور ہو گئی ہے، اور سب چیزیں خداوند یسوع مسیح نے ہم پہ سیل کی ہوئی ہے۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ پاک مودہ روح کی مہر لگ چکی ہے۔ ہماری زندگی میں روح القدس کی ایک بڑی سچائی ہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ لوکا 17 اور 27 آیت، دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے، یہ سچائی کے روح کا وعدہ ہے، کیونکہ نہ اسے دیکھتی نہ جانتی، تم اسے جانتے بھی ہو اور دیکھتے بھی ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اندر ہے۔ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، جس طرح دنیا نہیں دیتی میں تمہیں اسی طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور تم نہ ڈرو۔ وجہ کیا ہے؟ پاک روح، سچائی کا روح، خدا کی شادمانی کا روح ہمارے اندر موجود ہے۔ 16:13 میں لکھا ہے، یعنی وہ روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ سچائی ریویل ہو چکی ہے۔ یوحنا 8:32 میں لکھا ہے، سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور آگے لکھا ہے، اگر ہم سچائی سے واقف نہیں تو گناہ کے غلام ہیں، اور گناہ گار شخص
باپ کے پاس نہیں رہ سکتا، لیکن جس کے اندر خدا کا روح ہے وہ خدا کا ہے، جس کے اندر خدا کا پاک کام کرتا ہے وہ خدا کی سی باتیں کرتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سچائی کا روح، سچی بات، بیٹا ہونا، خدا کے پاس ہونا، سچائی کا ایکسپیرینس کرنا، خدا کی حضوری میں رہنا سب سے بڑی اتم اور جلالی بات ہے، کیونکہ وہ روح حق، سچائی کا روح آئے گا اور ہمیں ساری سچی باتیں صاف صاف بتا دے گا۔ پھر ایک عجیب روح آ کر ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اعمال پہلا باب پہلی 11 یاد غور سے پڑھیے گا۔ بارہا میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ روح القدس نے تمہیں روح القدس کے خلاف تم نے کیوں بات کی؟ حنانیہ اور سفیرہ کی بات ہے، روح القدس کے خلاف بات کی، موت ملی۔ پھر یوحنا پہلا باب چھٹی آیت، جو چوتھے باب کی چھٹی آیت میں لکھا ہے ہم خدا سے ہیں۔ کہاں سے ہیں؟ خدا سے۔ تو خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، الوہیم خدا تینوں ایک ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ میری سنتا ہے، جو خدا کو نہیں جانتا وہ میری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان سکتے ہیں۔ جو خدا کی سنتا ہے وہ حق کی روح کو جانتا ہے اور وہ گمراہی کو پہچان سکتا ہے، گمراہی کو پہچان سکتا ہے۔ اگر حنانیہ اور سفیرہ گمراہی کے روح کو پہچان جاتے، اگر ماں حوا گمراہی کے روح کو پہچان جاتی تو کبھی بھی وہ باغ عدن سے باہر نہ جاتے۔ نہ پہچانا، باغ عدن سے باہر ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ نے گمراہی کے روح کو نہ پہچانا، موت کا لقمہ ہو گئے اور اس موت نے ان کو بہت دور پہنچا دیا۔ عبرانیوں 10 باب 29 سے پڑھیں پلیز، کہ ہم فضل سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو خیال کر وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا کیا کیا؟ ناپاک کر دیا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ عزیزو، فضل کے روح کے وسیلہ سے ہم نجات میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر خدا کا فضل ہم پہ نہ ہوتا ہم کبھی نجات نہ پاتے، اگر خدا کے فضل کو ہم زندگی میں گریب نہ کرتے ہم کبھی نجات نہ پاتے۔ اسی فضل کے روح کو جس کے وسیلے میں نجات ملی ہے، اگر ہم اس کو بے عزت کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس کو دکھ دیتے ہیں، تو ہماری نجات جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے جب تک ہم دوبارہ پھر خداوند کے پاس نہیں آ جاتے۔ عزیزو، رومیو 8 باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اب ہم خدا کے روح کے وسیلہ سے شریعت سے آزاد ہو گئے ہیں۔ لکھا ہے کیونکہ زندگی کا روح خداوند یسوع مسیح کا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ جب خداوند یسوع مسیح کہا کہ میں زندگی ہوں تو خداوند یسوع مسیح کے اندر زندگی کا روح ہے، اور اسی زندگی کی روح کی شریعت نے ہمیں مسیح یسوع میں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کیا ہے، اور جب آزاد کیا ہے اب ہم غلام نہیں رہے۔ اور پھر ایک بڑا بھید، ایک بہت بڑا بھید آنے والے دنوں میں ہوگا۔ مکاشفہ 11 باب 11 آیت میں لکھا ہے اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کا روح داخل ہوئی۔ 3 لوگوں کا وہاں ذکر ہے، ان کی لاشوں کا ذکر ہے۔ آپ اس حوالہ کو غور سے پڑھ سکتے ہیں، گھر پہ ضرور پڑھیے گا پلیز، 11 باب کو پڑھیں پلیز مکاشفہ۔